اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کی آباد کاری کے لیے، مخلوقات کو آباد کرنے کے لیے، بسانے کے لیے اس کرۂ ارض کو، اس زمین کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ جو عالم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ یہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جتنا فاصلہ ہے یہ سب اس کو بولتے ہیں ایک عالم، ایک جہان۔ اللہ رب العزت نے اس عالم میں بسنے والی، رہنے والی مخلوقات کے لیے اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، ہمیں کھانے کے لیے زبان کی، دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کھانے والی چیز کو کھانے کے لیے، چبانے کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ہمارے اندر دانت پیدا فرمائے ہیں، زبان پیدا فرمائی ہے۔ یہ سبب ہے اس کھانے کو اندر پہنچانے کا۔ یہ آپ کو ویسے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے تاکہ شروع سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس جہان کے اندر ہمارے معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اگر یہ اسباب نہ ہو تو کر نہیں سکتا، نہیں، ہم اس کو کیسے کرتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر ہم پانی پیتے ہیں اس سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، تو پانی یہ پیاس بجھانے کا ایک سبب ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہے تو پانی کے بغیر ہی انسان کے پیاس کو ختم فرما سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس جہان میں رہنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس طرح کے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے ہمیں سائے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دھوپ کے اندر وہ تپش کو ہی ختم فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں اس جہان میں رہنے کے لیے ہر جگہ پر، ہر مقام پر اللہ رب العزت نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا سبب ہو جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام بنایا ہے کہ اس کے بسنے والی مخلوقات کے لیے یہ ایک بہترین انتظام ہے کہ وہ مخلوق جس طرح کا ارادہ کرنا چاہتی ہے، جو کرنا چاہتی ہے، اس طرح کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان پانی پیتا ہے، انسان چلتا ہے تو پاؤں کے اندر ہر وقت چلنے پھرنے کی طاقت موجود ہے۔ یہ فاصلے کو طے کرنے کا سبب ہے ہمارے پاؤں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ذہن دیا، عقل دی، فراست دی، آج وہ گاڑیاں بنا چکے ہیں، ہوائی جہاز بنا چکے ہیں۔ یہ فاصلوں کو طے کرنے کا ایک سبب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہر چیز کو انسان نے سر انجام دینا ہوتا ہے اس جہان میں زندگی گزارنے کے لیے،
اور جس طرح کا معاملہ اس نے کرنا ہوتا ہے اس طرح کا ثواب پیدا ہو جاتا ہے، یا تو پہلے سے موجود ہوتا ہے یا پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شہوت کا مادہ رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فطرتی نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کے لیے انسانوں کے اندر اس چیز کو رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ آج بطور خاص جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنے ارمانوں کو سامنے رکھ کر دو خاندانوں کو جوڑتے ہیں، ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ گھر کے گھر، وہ خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قصور عورت کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قصور مرد کا ہوتا ہے۔ آج جس موضوع پر بطور خاص ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات اپنے اس زندگی کے عظیم ساتھی کو ظلم و ستم، جبر، بربریت کا نشانہ بناتے ہیں اور طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں، طرح طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں، اس حوالے سے اس گفتگو کے یا اس معاملے کے سد باب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ ایک انسان کو، ایک شوہر کو، ایک مرد کو اللہ رب العزت نے کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اور کیا یہ جو انسان کی، مرد کی سوچ بن جاتی ہے کہ ایک عورت کو بالکل سیدھے تیر کی طرح رکھنا ہے، ذرا سا بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے مزاج میں، اور ہر وقت ہر چیز اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح میرا ذہن کہتا ہے۔ یہ جو ایک انسان کی سوچ بن چکی ہے، ایک مرد کی، ایک شوہر کی یہ سوچ بن چکی ہے، یہ سوچ قرآن اور حدیث کے ترازو کے اوپر کتنا پورا اترتی ہے اور کتنا قرآن و سنت کے مخالف جاتی ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں، آپ اور میں، چلے یہ تو زیادہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، ایک ہی شخص کے دو بیٹے ہیں، ان دو بیٹوں کی ذہنیت، ان دو بیٹوں کی سوچ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی، ان دونوں بچوں کا آئی کیو لیول، دماغی صلاحیت وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان دونوں بچوں کی طبیعت، ان دونوں بچوں کا مزاج یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بچہ کچھ کہتا ہے، دوسرا بچہ کچھ کہتا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، پسند کرنے کے حوالے سے، فرمائش کرنے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں، دو بچوں کی سوچ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر تو دو خاندان ہی مختلف ہیں، ایک کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایک کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پھر یہاں پر جنس بھی مختلف ہے، ایک مرد ہے دوسری عورت ہے۔ تو یہ جو انسان اس چیز کو نشانہ بنا کر یا اس چیز کو سامنے رکھ کر ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتا ہے، میں اللہ کے فضل سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ جو میں گفتگو کرنے والا ہوں نا، میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ ایسا مرد جو اپنی بیوی کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، اگر وہ اس پوری گفتگو کو سن لے گا نا، اس کے لیے پوری زندگی میں دوبارہ ظلم کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح اس کو، اپنی بیوی کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ اور قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا وعیدات موجود ہیں، کیا احکامات موجود ہیں کہ اگر کبھی معاملہ الجھ جائے اس کو سلجھانے کے کیا طریقے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گئے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اس گفتگو کو سن لے گا نا، اس کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا بیوی کو، یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے، ہم نے جس طرح کے شروع میں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی ہے، انسان کے اندر شہوت کا مادہ رکھا ہے،
اللہ رب العزت کو پتہ تھا، پتہ ہے، پتہ رہے گا کہ اگر اس چیز کو پورا کرنے کے لیے مناسب بندوبست نہ کیا گیا تو یہی انسان غلط معاملات کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جب ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سبب کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے شروع گفتگو یہاں سے کی ہے کہ ہر معاملے کو سر انجام دینے کے لیے ہم اس کو کیسے اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک سبب پیدا فرمایا ہے۔ ایک مرد ہے، اس کے اندر وہ جو مادہ موجود ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مادے کو یا اس سبب کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیوی کی صورت میں ایک مقدس رشتے کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح عورت کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے شوہر کی صورت میں مقدس رشتہ جو ہے وہ موجود ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آج ہر بندے کی یہی خواہش ہے، کسی شوہر سے پوچھے نا یا تو نے طلاق کیوں دی ہے، وہ کہتا ہے کہ بات نہیں مانتی، یہ کام پورا نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ یہی معاملہ اگر آپ عورت سے پوچھیں تو وہ بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے رکھے گی، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ جب بگڑتا ہے تو دونوں طرف سے بگڑتا ہے، تالی بجتی ہے تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایسا نہیں ہے یہاں پر کوئی گونگا بندہ آ جائے، وہ گونگا بندہ کبھی بھی میری برائی نہیں کرے گا، آپ کی برائی نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کو بولنا ہی نہیں آتا، وہ سن ہی نہیں سکتا۔ جو بہرا بندہ ہے وہ میرے بارے میں کیا برائی کرے گا، آپ کے بارے میں کیا برائی کرے گا، کس نے مجھے گالی دی تھی اس کو تو سنا ہی نہیں دیتا۔ تو جو چیز ایک بندے کے اندر موجود نہیں ہے اس کے بارے میں وہ گفتگو ہی نہیں کرے گا۔ جب یہ خاندان اجڑتے ہیں، یہ مقدس رشتے ٹوٹتے ہیں، آپ دونوں سے پوچھیں تو دونوں ہی اپنے مسائل کو سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑا بہترین فیصلہ فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق ہیں نا، یعنی شوہر کے حقوق ہے بیوی کے اوپر، اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی طرح کچھ حقوق ایسے ہیں جو ان کے مردوں، ان کے شوہروں کے اوپر بھی لازم ہیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا پورا کرنا ایک عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں جس کو پورا کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری ہر بات کو پورا کیا جائے، میں 22 سے ہوں تو اس طرح ہر معاملہ پورا ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک انسان ہے، وہ بھی اس کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، یعنی کچھ حقوق ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے شوہروں کے اوپر لازم کیے ہیں کہ تیرے اوپر بیوی کے یہ حقوق ہیں تو انہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور اسی طرح بیوی کے اوپر کچھ حقوق ہیں کہ شوہر کے حقوق تیرے اوپر لازم ہے، اس بیوی پر لازم ہے، فرض ہے کہ ان حقوق کو پورا کرے۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بدقسمتی یہ ہے، عورتوں کے حوالے سے جو بدقسمتی ہے اس کے اوپر تو میں آخر میں گفتگو کروں گا نا، پہلے ہمارا جو مین ابھی جو ایک منزل مقصود تک پہنچانا ہے وہ اس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ چونکہ عام طور پہ مرد کرتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک اصول بیان فرما دیے کہ جس طرح ایک مرد کے کچھ حقوق عورت کے اوپر لازم ہیں، اسی طرح کچھ عورتوں کے حقوق ہیں، اس کی بیوی کے کچھ حقوق ہیں جو مرد کے اوپر لازم ہیں۔ آج ہر بندہ جو اس طرح کے ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتا ہے نا، اس سے پوچھا جائے وہ کوئی 100 قسم کے عیب اپنی بیوی میں نکال دے گا، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اپنے گربان کے اندر نہیں سوچتا یار ہزاروں قسم کے عیب میرے اندر بھی تو موجود ہے، میرا کردار کتنا صاف ہے اور کتنا گدلا کردار ہے، یہ ہر بندہ آئینے میں کھڑا ہو کر یا اپنے گربان میں خود جھانک سکتا ہے۔ آج ہر بندہ اپنے اولاد کے اوپر روب جھاڑ رہا ہوتا ہے، آج ہر بندہ اپنے چھوٹوں کے اوپر روب جھاڑ رہا ہوتا ہے اور سارا غصہ اپنی بیوی کے اوپر نکال دیتے ہیں۔ اس بندے کا اپنا کردار کتنا صاف ہے یہ اپنے گربان میں جھانک سکتا ہے۔ آج نوجوان نسل
اس کی اکثریت ایسی ہے کہ بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتی ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، میں آخر میں بیان کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ کس طرح؟ جب یہ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ جب گھر سے نکلتا ہے تو غیر محرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو اتنا پاک باز متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سارا غصہ وہ اپنی بیوی کے اوپر نکال دیتا ہے، ہر قسم کے ظلم، بربریت اور ہر قسم کی گندی گالیاں، فحش کلام وہ اپنی بیوی کے اوپر نکال دیتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں نہیں دیکھتے کوئی بندہ باہر کسی بندے سے لڑ رہا ہو تو کیا محاورہ مشہور ہے؟ یہ گھر سے لڑ گیا ہے، ایسا مشہور ہے۔ وہ سارے کاروبار، بزنس یا لوگوں کا جتنا غصہ ہوتا ہے وہ گھر میں آ کے نکال دیتا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ تجھے کس طرح کی ڈیمانڈ ہے؟ اللہ رب العزت نے بیوی کی صورت میں تجھے ایک مقدس رشتہ دی ہے، اس کو پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزار، اس کے ساتھ کس طرح کی بیوی چاہیے؟ وہ 100 طرح کی ڈیمانڈیں نکالے، اس ٹائم اٹھے، یہ کرے، وہ کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی اچھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی بے عیب ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، جب بس جیسا میں سوچوں بس وہ اسی طرح سامنے سے ہو جائے۔ جو بندے اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے عیب بیوی کا ملنا یہ ویسے ہی ناممکن ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہوتی ہیں، آپ کے اندر نہیں ہیں، میرے اندر بھی ہیں، ہزاروں قسم کی ہیں۔ تو جو بندہ بے عیب ہونے کی شرط لگاتا ہے نا کہ میری بیوی بے عیب ہونی چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے مجھے غصہ آئے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو میرے مزاج کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو میری سوچ کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو مجھے غصہ دلائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ بے عیب بیوی ملنا یہ ویسے ہی اس جہان میں ناممکن ہے۔ یہ جنت تھوڑے، یہ جہاں دنیا ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں ہم نے آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر بیوی کے اندر کوئی ایک دو برائیاں اگر موجود بھی ہوں، وہ فرماتے ہیں تو اسے برداشت کر لیں، برداشت کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کچھ برائیاں موجود ہیں نا تو اللہ رب العزت نے کچھ خوبیاں بھی تو اس کے اندر رکھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی تو رکھی ہیں، تو خوبیوں کو حاصل کر لے گا۔ صاحب مرقات نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے، یہ ویسے ہماری گفتگو چل رہی تھی یہ اس بیوی کے والے سے۔ وہ فرماتے جس بندے کی یہ سوچ ہے نا کہ میرا دوست بے عیب ہونا چاہیے، جس سے میں تعلق رکھوں بے عیب ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ مر تو جائے گا، اس کو بے عیب بندہ نہیں ملے گا۔ ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ عیب موجود ہے، ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہے۔ یار میں مثال دیتا ہوں، کسی بندے کے اندر کوئی خامی نہ بھی موجود ہو، ضروری تھوڑے کہ آپ کو اس کی ہر ادائی پسند آ جائے۔ ہر بندہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ادھر سے چلا گیا، اس کو ادھر سے جانا چاہیے تھا، حالانکہ تجھے کیا پتا کہ وہ ادھر سے کیوں گیا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار جب یہ چلتا ہے اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہوتی ہے، تجھے کیا پتا اس نے کیوں رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے، کوئی برائی موجود نہیں ہے، لیکن ضروری تھوڑا ہے کہ ہر بندے کو پسند بھی آ جائے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ تو یہ جو انسان کی سوچ ہے نا، بالخصوص اپنی اہلیہ کے حوالے سے، یہ بڑی غلط اور نامناسب سوچ ہے، جو بے عیب ہونے کی، اور پتہ نہیں کیسا کیسا انسانوں کا ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں نا وہ بڑے واضح۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے، سب سے بہترین۔ اب اس کو سننے جس مبارکہ کو، پھر ہر بندہ اپنے گربان میں سوچے کہ میں کیا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میں
یہ تو ہمارے لیے حکم تھا نا کہ تمہارے اندر سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے گھر والوں میں تم سے زیادہ سب سے بہترین ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام تو ویسے ہی بہترین ہیں، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر والی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنی گھر والیوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن جو ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کس درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو کتنا پاک باز سمجھتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے یار، آپ کی جو بیوی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، نفرت نہ کرے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں بری لگ گئی ہے تو کوئی دوسری عادت تمہیں اچھی بھی تو لگے گی۔ یار اللہ رب العزت، انسان یہ سوچ لے نا، انسان یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس رشتے کو ایسا مقدس بنایا ہے جو مجھے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وہ میری بیوی ہے جو مجھے گناہوں سے بچاتی ہے، اس کی وجہ سے میری نگاہ غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں اٹھتی، اور یہ وہ بیوی ہے جو مجھے گناہوں سے، زنا کاری جیسی آفات سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ وہ مقدس رشتہ ہے، یہ وہ میری بیوی ہے۔ تو جب انسان یہ سوچے گا تو وہ کہاں اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا، وہ اس کو کہاں مار پیٹ کرے گا، اس طرح کا درندگی کا مظاہرہ کرے گا اس کے ساتھ۔ اگر اس کی کوئی ایک بات بری لگی ہے تو انسان سوچے یار سارا دن تو میرا خیال کرتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے۔ ایک عورت اپنی زندگی میں جب وہ بیوی بنتی ہے وہ کیا کیا قربانیاں دیتی ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارتا ہے۔ پہلے دور میں غلام ہوتے تھے، کسی نے کام نہ کرنا تو لوگ ان کو مارتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسا کیسا آتا ہے، آپ نے کئی علماء سے سنا ہوگا۔ میں اس لیے وضاحت نہیں کر رہا کہ بات کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ لوگ غلاموں کو مارتے تھے، سخت قسم کی اذیتیں دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے۔ آج چلے ہم پرسنٹیج نکالتے ہی نہیں ہیں، کتنے معاشرے میں ہمارے گھر ایسے، ہمارے اس جہان کے اندر گھرانے ایسے، کتنے شوہر ایسے جو اپنی بیویوں کو کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا مارتے ہیں، کتنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ کتنے ہمارے پاس ایسے دار الافتاء میں ایسے کیس آتے ہیں کہ بندے نے بیوی کو ویسے ہی قتل کر دیے، ایسے کیس آتے ہیں۔ طلاق کی گرہ بندے کو اگر اللہ رب العزت نے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹارچر کرے، بیوی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، اس کو دھمکیاں دے کہ میں جب چاہوں تیرا گھر برباد کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے تو اختیار نہیں دیا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے، کیونکہ اب مارے گا تو دن کے آخری حصے میں اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیوی جو دی ہے، ایک رشتہ جو بنایا ہے، شریعت نے ایک راستہ جو دیا ہوا ہے، اس شہوت کے مادے کو پورا کرنے کا ایک سبب بنایا ہوا ہے اللہ رب العزت نے شرعی طریقے سے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس بیوی کو مارنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہم معاشرے میں، جہان میں دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں عورتوں کے اوپر، اتنا ظلم کرتے ہیں عورتوں کے اوپر کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اولاد کے اوپر کرتے ہیں۔ 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، میں آپ کو کیا مثال دوں، کوئی 5 سال کا بچہ ہوگا، وہ اتنا مار رہا تھا اس کا والد اس بچے کو، اتنا مار رہا تھا اس بچے کو کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی۔ تو اتنی تو درندگی جو ہے وہ ہمارے بعض مردوں کے اندر جو ہے یہ بڑھ چکی ہے، سمجھ بھی نہیں آتا یہ کس وجہ سے۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے، جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس بندے کو قرآن و سنت کا پتہ ہے وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اگلی حدیث ہمارے کا سنیں، یہ جو انسان کی سوچ ہے نا کہ عورت سیدھے تیر کی طرح ہونی چاہیے، میں جو سوچوں وہ جنتی حور کی طرح کر کے دکھا دے آگے سے، میں گھر میں داخل ہوں ہر چیز وہاں پر پڑی ہو جہاں پر میری سوچ ہے، جہاں پر عورت کی سوچ ہے وہاں پر نہیں پڑی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو عورتوں کو ہر قسم کے ایک سیدھا تیر کی طرح کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں،
وہ نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت اور نصیحت میں فرق کیا ہے؟ یہ جو تھوڑا بتا علم دین سے واقف بندہ اس کو پتہ ہے۔ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ بندہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کا آخری وقت ہو، آخری وقت میں جو وصیت کرتا ہے، مطلب موت کے قریب تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمانے کے وقت بھی یہ وصیت فرمائی۔ فرمایا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ یہ نہیں کہ ان کو ظلم و ستم کا جس طرح کے لوگ نشانہ بناتے اس طرح بنایا جائے، نہیں، بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ ہماری جو پسلی ہیں، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی جو پسلی ہوتی ہے نا، وہ سب سے اوپر والی ہوتی ہے، وہ اس نے اس طرح جھکنا بھی ہوتا ہے اور مڑنا بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اوپر سے یہ بند ہو رہا ہے نا، پھر سینے والا حصہ بجائے نیچے والی درمیان والی پسلیوں کے، اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے نا، یہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو وہ ہڈی ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ کوئی بندہ بھی پسلی کی ہڈی کو سیدھا نہیں کر سکتا، اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، اس کو بنایا ہی ٹیڑھا ہے اس کو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو تم ہڈی کو توڑ دو گے، سیدھا پھر بھی نہیں کر سکتے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر تم یعنی وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے ہی ان سے فائدہ حاصل کرو اور ان کے بارے میں میری بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود، یعنی وہ ٹیڑھی ہے، اس کے مزاج میں سختی ہے یا اس کا طبیعت گرم ہے، کسی بھی حوالے سے اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کسی بھی حوالے سے اس کے اندر ناز ہے، نخرہ ہے، کچھ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر تم اس سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وہ توڑنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کو توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو گے۔ ایسا نہیں ہوتا، بندے کہتے ہیں بات نہیں مانتی، اس طرح کرتی ہے، یوں کرتی ہے، وہ کرتی ہے، چلو جی فارغ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بندہ ان قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سنے گا، میں نہیں مانتا کہ وہ بندہ دوبارہ ظلم و ستم کا مظاہرہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر مختلف طبیعتیں رکھی ہیں، ہر انسان کے مختلف طبیعت ہے۔ آج میاں صاحب صبح کا گھر سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں، بس وہ سارے دن کا گرد و غبار جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر آپ کے نکال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس صنف نازک کو اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ آپ کیوں ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ آج انسان یہ سوچتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے غلط نتیجے نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں درست فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، لیکن حاکم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا جائے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں اس احکم حاکمین کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا تجھے، اور اس سارے ظلم و ستم کا جواب دینا پڑے گا کہ جو لوگ اس طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ہے وہ جن لوگوں کا بادشاہ ہے وہ اس کی رعایا ہے، ہر بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد ہے، شور ہے، وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس مرد سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا سلوک کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک عورت ہے، وہ اپنے خاندان کی، مطلب شوہر اور اس کے جو بچے، اس کی نگران ہے، اور قیامت والے دن عورت سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا سلوک کیا تھا۔ جس مرد سے قیامت والے دن یہ پوچھ لیا گیا کہ تو نے تو ساری زندگی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھا ہے اس کو،
ساری زندگی تو گالیاں نکالتا رہے اس کو، ساری زندگی تو اس کو بربریت اور دہشت کا نشانہ بناتا رہے، تو وہ بندہ اس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس بندہ کون ہے؟ مفلس تنگ دست، آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، مفلس بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس تنگ دست اس بندے کو کہتے ہیں جس کے بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، درم و دینار نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ میرے صحابہ، میری امت میں مفلس بندہ وہ ہے کل قیامت والے دن اس بندے کو لایا جائے گا، نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوں گے، یہ بھی عبادت کی ہے، یہ بھی عبادت کی، یہ بھی عبادت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو لایا جائے گا، آؤ جی۔ ایک بندہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، میں آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا رہا ہوں، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا چلو جی، اس کی نیکیاں جتنی گالیاں کے بدلے میں بنتی ہیں اٹھا کے اس بندے کو دے دو، وہ تھوڑی سی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ ایک اور بندہ اٹھے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھے ظلم کیا تھا میرے اوپر، اس وقت اگر یہ مظلوم عورت اٹھ گئی اس وقت بندے کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مظلوم اٹھے گا، یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہوتا رہے گا حتیٰ کہ وہ بندہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بندے ختم نہیں ہوئے، پھر ایک بندہ اٹھے گا، یا اللہ اس نے میرا حق دینا ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے تیرے کچھ گناہ نکال کر اس بندے کے نامہ اعمال میں اب ڈال دیے جائیں گے۔ ساری نیکیاں مظلوم لے گئے، جس بندے کو ساری زندگی گالیاں نکالتا رہا، جس بندے کے حقوق کو مارتا رہا، جس بندے کے حقوق کو غصب کرتا رہا، جس بندے کے اوپر ظلم کرتا رہا، وہ سارے کے سارے بندے اس کی نیکیاں لے گئے، ابھی بندے ختم نہیں ہوئے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندے کے نامہ اعمال میں دوسرے لوگوں کے گناہ ڈال دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سارے حقوق پورے ہو جائیں گے اب اس بندے کے پاس صرف گناہ موجود ہیں، اللہ رب العزت اس بندے کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ یہ بندہ مفلس ہے، یہ بندہ حقیقت میں تنگ دست ہے۔ اب جو اس طرح کے ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ایک مسئلہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا وہ ظلم و ستم کا جو ہے نا وہ نشانہ بناتے ہیں، مارتے ہیں، درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انسانیت کی بجائے حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نہ سدھرے، پہلی سٹیج یہ ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں معاملہ سلجھ رہا اس کو سمجھایا جائے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج کیا ہے؟ دوسری سٹیج یہ ہے اگر اپنی انتہا کی کوشش کے باوجود معاملہ نہ سلجھے، بگڑا رہے، اس وقت یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دے، بستر علیحدہ کر لے، لیکن رہے اس گھر میں۔ یہ اس لیے کہ اس عورت کو احساس ہو اس چیز کا کہ اگر اس بندے نے مجھے طلاق دے دی تو مجھے تنہائی کی زندگی گزارنی پڑے گی، اس کو اس چیز کا احساس ہو، پھر بھی معاملہ نہ سلجھے۔ پھر اللہ رب العزت نے مارنے کی اجازت دی ہے قرآن مجید میں، لیکن اس مارنے کے اندر کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ اس مارنے کے اندر احتیاط یہ ہے کہ 3 سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے، سٹک نہیں، 3 سے زیادہ نہیں ضربیں مارنی چاہیے، اور مارنا کسی ایسی چیز سے نہیں چاہیے جس کے اوپر اس کے جسم کے اوپر نشان پڑ جائیں، اور مارنا اتنی زور سے نہیں چاہیے، اور ایک جگہ پہ نہیں مارنا چاہیے۔ اور مارنا کس چیز سے چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شریعت میں یہ ہے کہ یا تو اس کو روئی سے مارنا چاہیے یا ایک رومال سے پکڑ کر رومال اس کو مارنا چاہیے۔ جو لوگ قتل کر ڈالتے ہیں، سٹک کے ساتھ مارتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے ساتھ ظلم کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ذرا شریعت سے اپنی بغاوت دیکھیں کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ کبھی نبی علیہ السلام کی
تعلیمات اور نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ اتنی سادہ تھی نا، اتنی سادہ تھی. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک اتنی سادہ تھی کہ اگر کہیں سے کبھی اگر جوتے مبارک کو سلائی کرنی پڑتی نا تو نبی علیہ السلام خود ہی سلائی کر لیتے تھے، خود ہی سلائی کر لیتے تھے. کہیں سے کپڑے کا کوئی مسئلہ بنے نبی علیہ السلام خود اس کو سلائی کر لیا کرتے تھے. آج کے بندوں کو دیکھیں، کبھی بھی ایسے لوگ وہ کبھی بھی اپنی گھر والی کے ساتھ خوش طبعی کا مظاہرہ نہیں فرمائیں گے. ہر وقت چہرے کے اوپر 12 ہی بجے ہوں گے، ہر وقت خشک مزاجی کا ہی مظاہرہ کریں گے، ہر وقت آنکھیں جو ہے وہ ماتھے کے اوپر ہی ہوں گی. نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کی تعلیمات نہیں دی ہیں، نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کے کام نہیں کیے. ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کا کام نہیں کیا، کبھی بھی نبی علیہ السلام نے اس طرح کا نہیں کیا. آج کیا ہوتا ہے، بلا وجہ عورت کو، بیوی کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. یہ پانی لے کر آئیں، پانی لے کر آئیں، پانی لے کر آئیے، اس برتن میں لے کے آتے ہیں، اس میں لے کے، وہ بیچاری اس میں لے کے آئے گی، یہ تو ٹھنڈا زیادہ ہے، وہ گرم لے کے آئے گی، یہ تو گرم زیادہ ہے، یہ کوئی پینے کے قابل ہے، اس میں یہ چائے بنائی ہے، یہ شربت بنایا ہے، یہ میٹھا نہیں ہے. ہر طرح کے نقص نکالتے ہیں. وہ کیا سارا کچھ آپ کی باتوں کو برداشت نہیں کرتی؟ تو آپ 2 منٹ اس کی کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے؟ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ نہیں سیدھی ہو سکتی، تو آپ کیوں اس کو سیدھا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اللہ اور رسول کے فرامین پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی طبیعت ہی ٹیڑھی ہے، اس کا مزاج اللہ رب العزت نے ہی ٹیڑھا بنایا ہے، آپ کس طرح اس کو سیدھا کر سکتے ہیں؟ بلا وجہ ظلم و ستم کا آپ نشانہ بنائیں گے ایک مسلمان کو؟ اللہ اور رسول نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. یہ اس طرح کے افراد جو ایک بیوی کو صرف ایک نوکر سے زیادہ درجہ نہیں دیتے نا، یہ صرف جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ تھا، ایک حوالے سے ہماری ویسے گفتگو ہو چکی ہے. یہ ساری جہالتیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم قرآن و سنت سے بغاوت کرتے ہیں، جب ہمیں قرآن و سنت کو نہ تو پڑھنے کے لیے ٹائم ہے نہ سننے کے لیے ٹائم ہے. اور علماء سے محبت وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ ہماری عوام علماء سے کتنی محبت کرتی ہے. اس کے حوالے سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو بندہ بالکل زندگی میں فارغ ہے نا، بالکل فارغ ہے، نکما بندہ ہے، وہ کسی نہ کسی عالم دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر رہا ہوگا. فلانا بندہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا طرز صحیح نہیں لگاتا، نہیں یار فلانا شعر صحیح نہیں پڑھتا، فلانا شعر صحیح پڑھتا ہے، فلانی جہاں پہ اس نے جلسہ میں نے سنا تھا وہاں پہ مزہ نہیں آیا تھا. جب بندہ زندگی میں بالکل نکما ہے نا، وہ علماء سے اتنی محبت ضرور کرتا ہوگا. آپ کو پتہ ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عوام کا کیا حال ہے؟ آج رات دیکھیے گا، یہ جو ہیپی نیو ایئر ہونا ہے، نیو ایئر ہونا ہے، آپ دیکھیے گا یہ عوام مسجدوں میں نہیں آتی. جس عوام کے پاس مساجد کی آباد کاری کے لیے، مساجد کی تعمیرات کے لیے پیسہ نہیں ہے، آج رات دیکھیے گا کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے نا یہ پاکستان کے عوام برباد کر دے گی. کوئی آتش بازی کر رہے، کوئی غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے، کوئی فرینڈشپ کر رہے، کوئی ویسے گلشرے اڑا رہے، کوئی پکنک منا رہے، کوئی کیا کر رہے، کوئی کیا کر رہے. آج رات دیکھیے گا آپ نیوز پہ دیکھیں، آپ ویسے تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. حالانکہ اللہ اور رسول نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. کتابوں میں پتہ کیا آتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت میں نے پہلے پیش کر دی ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں کب؟ جب یہ غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھتی ہے. ہاتھ زنا کرتے ہیں کب؟ جب یہ غیر محرم کو شہوت کے ساتھ چھوتے ہیں. پاؤں زنا کرتے ہیں کب؟ جب یہ اس طرح کے معاملات کی طرف چل کے جاتے ہیں. یہ اس طرح کے معاملات کے اندر ہیپی نیو ایئر کے وقت، ویلنٹائن ڈے کے وقت، کرسمس کے وقت، یہ تو عیسائیوں کا مسئلہ تھا، اس طرح کے معاملات کے اندر نا یہ سارا گند ہمارے معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے. اللہ رسول نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مسلم شریف میں روایت موجود ہے، میں اپنی اس میں بالخصوص مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جو عورت کا طبقہ ہے، عورتیں، ان کے حوالے سے یہ خاص پیغام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آسان الفاظ میں یہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ میں سے ہر بندہ کسی نا ایسی دکان کا وزٹ کرے جس کے اندر دلہنوں کے لباس موجود ہوتے ہیں.
آپ 500 لباس دیکھیں، اگر 5 لباس، صرف 5 لباس اگر آپ کو ایسے نظر آ جائیں، دوپٹے سے لے کر پورے لباس تک ایسا لباس ہو کہ جس کے اندر جسم نظر نہیں آتا، جس کے اندر بال نظر نہیں آتے، آپ میرا گریبان پکڑ لیں آ کے کہ مفتی صاحب آپ نے غلط رہنمائی کی ہے۔ 500 لباس دیکھیں، 500 لباسوں کے اندر آپ کو ایک بھی لباس ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جو جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ سکے۔ یہ المیہ ہے۔